السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعت خواں سیدہ بی بی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، بے شمار اسلامی تاریخی واقعات، قرآنی قصے ہم اپنی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج جو تاریخی قرآنی واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یہ واقعہ ہے ننھی سی خوبصورت سی چڑیوں کا، جن کو بھیجا گیا سمندر سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ان کو دی ایسی طاقت کہ انہوں نے حملہ کر دیا پتھروں کے ذریعے ہاتھیوں پر، اور عبرتناک انجام ہوا ہاتھیوں کا، ہاتھی والوں کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے پہلے کا ہے یہ واقعہ۔ شروع سے آخر تک دیکھیے گا اس ویڈیو کو۔ گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کو پریس کریں۔ میرے ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں۔ اسلام کی حق بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ قرآن مجید کی سورہ فیل آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک میں اس عبرتناک واقعے کو اللہ رب العزت نے بخوبی بیان کیا ہے۔ وہ سال جس میں یہ اسلامی تاریخی واقعہ پیش آیا بہت اہمیت کا سال رہا ہے۔ وہ سال تھا سن 570 عیسوی۔ اسی سال مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، یعنی the year of the elephant۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ تفسیر ابن کثیر اس واقعے کا ریفرنس ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ تفصیل سے بیان کروں آپ کے سامنے، اس شخص کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں جس نے خانہ کعبہ پر اپنے ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا تھا اور کروایا تھا۔ وہ ملعون شخص تھا یمن کا گورنر ابراہا، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خاندان سے جلتا بھی تھا، اور خانہ کعبہ اس کو وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کیوں حاجی یہاں پر حج کرنے آ رہے ہیں۔ حاجیوں کو وہ روکنا چاہتا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے آئیں اور اس کے گرد طواف کریں، بلکہ وہ ان سب کو اپنے مذہب میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ عرب میں خانہ کعبہ بیت اللہ اس وقت صرف عبادت کا مرکز ہی نہیں تھا، بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے جو ممالک تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بادشاہ تھے، وہ خانہ کعبہ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور یہی سوچا کہ میں سازش رچتا ہوں اور تمام اہل ایمان کو اپنے ملک یمن میں بلا لیتا ہوں۔ کوئی بھی اب حج بیت اللہ نہیں کرے گا، کیونکہ خانہ کعبہ ہی نہیں رہے گا، اس کو میں گروا دوں گا اپنے ہاتھیوں کے ذریعے۔ اس کا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، بہت طاقتور وہ ہاتھی تھا، جس کا نام روایتوں میں آتا ہے محمود۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے 1 سال پہلے مکہ معظمہ میں یہ عجیب اور غریب واقعہ پیش آیا۔ یمن کا جو یہ بادشاہ تھا ابراہا، اس نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مکہ پر حملہ کر دیا۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم سردار قریش حضرت عبد المطلب سے ملا کہ آپ کی عزت اور تکریم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارا ارادہ آپ سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ گرانے کا ہے، لیکن اگر آپ لوگ ہمارے درمیان آئیں گے تو ہمیں لامحالہ آپ سے بھی لڑائی کرنا پڑے گی۔ کیا آپ کو منظور ہے یہ لڑائی؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے، ہم لوگ کیا حفاظت کریں گے جتنی بڑی حفاظت اللہ خود اپنے گھر بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی کر سکتا ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ جبکہ اس کی نیت تھی کہ اپنے بڑے اور بھاری بھرکم ہاتھی محمود اور جو 8 اور 12 ہاتھی تھے ان کے ساتھ مل کر کعبے کو ڈھا دیں۔ یہ خراب نیت لے کر وہ چلا تھا اس سوچ کو لے کر کہ کعبے کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا، ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا، ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں بیت اللہ شریف کی گرا دیں گے، جڑ سے اکھاڑ دیں گے خانہ کعبہ کو۔ اس کا یہ ارادہ کتنا خراب تھا، کتنا ناپاک تھا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی سے بے خبر تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم جب اس سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ہم انسان کیا کر سکتے ہیں، تو اس بات سے وہ نہیں ڈرا، بلکہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھی نعوذ باللہ مقابلہ کر لوں گا۔
حملہ کر دیا اس نے خانہ کعبہ پر اپنے بھاری بھرکم ہاتھیوں کے ساتھ۔ وہ جب چل پڑا کعبے کی طرف تو اللہ رب کریم نے ننھی ننھی چڑیاؤں کو، جن کا نام تھا ابابیل، حکم دیا۔ بحرہ احمر سے پورا لشکر اٹھا۔ ابابیل کا ننھی ننھی چڑیائیں تھیں جنہوں نے اپنی چونچوں میں مسور کی دال کے برابر کے سنگریزے یعنی کنکریاں پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان ظالموں پر جو ہمارے گھر کو گرانے آئے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، عبادت نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں، حملہ کر دو، بارش کر دو پتھروں کی۔ اسی وقت پتھروں کی بارش ہو گئی اور وہ سنگریزے ایسے گر رہے تھے ان لوگوں پر جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برس رہے ہیں، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے پتھر یعنی کنکریاں اس طرح ان مردودوں کا خاتمہ کر دے گی۔ ان ابابیلوں نے اپنے منہ میں کنکریاں رکھی ہوئی تھی اور 2 کنکریاں اپنے پنجوں میں رکھی ہوئی تھی۔ ابراہہ کے لشکر پر حملہ کر کے ان کنکریوں کو برسانا شروع کر دیا۔ ہر کنکری کا سائز چنے اور مسور کی دال کے دانوں کے برابر تھا۔ جس کے سر پر پڑتی اس کے فولادی خول کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کو پار کر جاتی، یعنی چھید کرتی ہوئی اس کے سر سے اس کے جسم سے پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ان کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ہولناک عذاب جاری تھا۔ ابراہہ کے ہاتھی اور لشکر برباد ہو رہے تھے۔ ابراہہ نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کا، اس کے ہاتھیوں کا، ہاتھی والوں کا یہ حال ہو رہا ہے، جل کر بھسم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سنگریزے اس طرح بری طرح پڑ رہے ہیں سر پر، تو وہ بھی واپسی کے لیے بھاگا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو اپنے ملک نہیں پہنچا تھا، منی اور مزدلفہ کے مقام پر اس کے سر پر بھی کنکریاں پڑیں اور اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کو خطرناک بیماری ہو گئی تھی، خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا جسم گلنے لگا تھا، سڑنے لگا تھا، جسم میں پیپ پڑ گئی تھی جس سے غضب کی بو آتی تھی۔ آخر میں اس کا جسم پرندے کے چوزے جیسا ہو گیا تھا۔ آخر وقتوں میں اس کا سینہ پھٹا، دل نکلا اور وہ بھی پھٹ گیا۔ اس طرح وہ اذیت ناک موت کا شکار ہو گیا۔ یہ واقعہ سرتاج الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف مرکوز ہو گئیں، خانہ کعبہ کو دیکھنے لگیں۔ اقوام عالم کو شدت سے اندازہ ہو گیا کہ قدرت کی طرف سے واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت اور احترام کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا آئندہ اس شہر سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ قصہ اصحاب فیل میں ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ اگر ابراہہ کا لشکر غالب آ جاتا یعنی جیت جاتا، اس کو فتح ہو جاتی، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو قید کر لیا جاتا۔ اور چونکہ اس واقعے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ بات واضح کر دی کہ ہمارے نبی معزز ہیں اور معزز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو قائم رکھا ہے اور ہمیشہ یہ حرمت اور عظمت قائم رہے گی۔ ابراہہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کوئی نہ کرے، اس کے گرد کوئی طواف نہ کرے، اس نے چڑھائی کرنا چاہی خانہ کعبہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اپنی کبریائی کو واضح کر دیا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ قبلہ مسلم ہے، لوگوں کا قبلہ ہے، نماز کے لیے قبلہ ہے، مرکز ہے اور رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ کوئی شیطان، کوئی حاسد، کوئی ظالم جابر اس کو نہیں ختم کر سکتا ہے۔ ابراہہ اور اس کے ساتھیوں کا حشر سورہ فیل میں موجود ہے۔ آپ کو میں ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر یعنی فریب کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی وہ جو کچھ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ کو، غول کو بھیج دیا گیا جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائی ہوئی بھس کی طرح کر دیا۔ جس طرح
کھائی ہوئی بھوس پھٹ جاتی ہے، اس طرح ان کے جسم بھی پھٹے۔ ہمیں امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، کمنٹ کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔